امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یزیدی فوج کا سپہ سالار عمر ابن سعد اپنے تمام فوج کے ساتھ مولا حسین علیہ السلام کے جسد طاہر سے ہر شے کو لوٹنے کے بعد آپ کے لاشے کو پامال کروا دیتا ہے گھوڑوں سے، اور اس کے بعد ساری فوج کے ساتھ وہ خیموں پر حملہ کر کے سبھی خیموں سے بھی مال و اسباب لوٹ کر ساری بیویوں کو قیدی بنا کر شام کی طرف لے جانے کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ بچوں سمیت مولا سجاد اور تمام بیویاں قیدی بن کر کوفہ کی طرف قیدی بن کر چلے اور سر حسین کو نیزے پر بلند کیا گیا۔ جیسے ہی تمام قافلہ کوفہ پہنچا تو سبھی لوگوں نے آپ کا استقبال آپ پر پتھر برسا کر کیا، اور ہر کوئی یہ کہتا تھا کہ یہ باغی کی بہنیں ہیں۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا، اور ابن زیاد کے سامنے مولا حسین علیہ السلام کا سر مبارک رکھا گیا، جس پر وہ ظالم ایسا ظلم و ستم کرتا تھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جو آپ کے دندان مبارک پر مارتا تھا اور اپنے سامنے سے کھانے اور خرمے کھاتا تھا۔ اس دربار میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو معرفت رکھتے تھے۔ انہی لوگوں میں سے ایک نے کہا کہ حسین کا سر دیکھ کر مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آ رہی ہے۔ کوفہ سے پھر یہ قافلہ چلتے ہوئے کربلا پہنچا، جہاں یزید کے دربار میں سب کو پیش کیا گیا۔ یزید سارے درباریوں کو دیکھ کر کہنے لگا کہ ہمارے سامنے کھڑے ہونے کا یہی انجام ہوتا ہے، جس کے جواب میں جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اے یزید، کیا تو نہیں جانتا کہ تو نے اس خاندان کو قتل کیا ہے جو رسول خدا کا سب سے زیادہ قریبی خاندان ہے؟ عرش والے یقیناً جو ظلم تو نے ہم پر کیا ہے اسے کبھی نہ بھولیں گے کہ بے شک خدا عدل والا ہے، اور وہ جلد تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ قائم کرے گا۔ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے خاندان کو قتل کر دینے سے تو لوگوں کی نظروں میں ہماری حیثیت کم کر دے گا؟ تو یہ تیری بہت بڑی بھول ہے، اس لیے کہ تو نے خود ہی کو مجروح کیا ہے۔ وہ دن دور نہیں کہ جب تم اپنے ہاتھوں پر آل محمد کا خون لگے ہوئے اللہ کے سامنے پیش ہوگے۔ یہ تمہاری غیرت ہے کہ تم اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو پردے میں رکھتے ہو، جبکہ آل محمد کی بیٹیاں اور نواسیاں تم سارے بازار پہ در پہ پھرا رہے ہو۔ تم وہ ہو کہ جس کے باپ دادا کو میرے بابا علی علیہ السلام نے قتل کیا تھا، اور آج تم ہنس رہے ہو ہمارے حال پر کہ تم جیت چکے ہو۔ اے یزید، میں علی کی بیٹی سیدہ زینب ہوں، وہی علی کے جس کا ہاتھ غدیر کے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھایا تھا اور دنیا کو بتا دیا تھا کہ میرے بعد تمہارا جانشین فقط علی ہے۔ یوں سیدہ زینب اپنے بابا اور اپنے اجداد کی فضیلت بیان کر رہی تھی۔ جب یزید نے آپ کی یہ شجاعت و دلیری دیکھی تو اس وقت وہ ڈر گیا، تو تبھی درباریوں میں سے ایک شخص نے اس سے کہا، محسوس یوں ہوتا ہے کہ جیسے خود علی و مرتضیٰ خطبہ دے رہے ہوں۔ جس کے بعد امام سجاد علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ نے بھی خطبہ فرمایا، اے یزید، میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک کا سفر کیا تھا، میں علی کا بیٹا ہوں جو اللہ کے ولی، مومنوں کے امام اور آئندہ آنے والی ہر نسل کے لیے رہنما و ولی ہیں، جس نے کفار کو شکست دی، جس نے ہمیشہ 2 تلواروں اور 2 نیزوں سے جنگ لڑی، جس سے کبھی کوئی جنگ ہاری نہیں ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا، میں اس کا بیٹا ہوں جو سب سے پہلے نبی پر ایمان لایا اور ہمیشہ نبی کی کفالت کی اور ہر جنگ میں اپنے نبی کا دفاع کیا اور لوگوں کو بتایا کہ تمہارے نبی کون ہیں۔ اے یزید، یاد رکھ کہ یہ دنیا فانی ہے، ہمیشہ تیرے پاس باقی کچھ نہ رہے گا۔ آج تو خوش ہے اور ہمارے حال پر ہنس رہا ہے، مگر یاد کر کہ کل کو تو نے میری ماں سیدہ زہرا کے سامنے کھڑے ہو کر جو تو نے ظلم و ستم ہم پر ڈھائے ہیں ایک ایک کا حساب دینا ہے۔ ہم اللہ کی مشیت کے خاطر قیدی ہیں، تو نے ہمیں قید کر لیا، ہمارے اصحاب کو مار دیا، ہمارے پیاروں کو مار دیا، ہمارے بچوں کو مار دیا، مگر ہم ابھی بھی اللہ کے راستے پر قائم و دائم ہیں۔ ان باتوں کے بعد یزید ڈر گیا اور وہ یہ سوچنے لگا کہ آخر میں کیا کروں، جس کے بعد 1 سال بعد تقریباً اس نے اہل بیت کو رہا کر دیا، اور رہائی کا حکم ملنے کے بعد جب اہل بیت اپنے گھر کو واپس لوٹ آئے،
جب مدینے میں لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی دردناک خبر سنی تو ان سب نے یزید کی بیعت توڑ دی۔ در حقیقت وہ پہلے ہی یزید کی حکومت سے بیزار تھے اور امام حسین علیہ السلام کی دردناک شہادت نے انہیں جگا دیا تھا کہ وہ اب اٹھو اور ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ جب یزید کو اس بغاوت کے بارے میں پتہ چلا تو اسے شدید غصہ آیا۔ اسی وقت اس نے اپنی فوج کو ان مدینے کی طرف بھیجا جس فوج کا سپہ سالار مسلم بن عقبہ تھا۔ یہ فوج جب مدینے میں آئی تو ان کا مقصد فقط اتنا تھا کہ مدینے کو دوبارہ سے اپنے انڈر میں لے کر لوگوں کو اپنے مطابق چلانا، اور یہ فوج مدینے میں داخل ہو کر اپنے خیمے لگا کر لڑنے کے لیے تیار تھی۔ دوسری طرف مدینے کے لوگ تعداد میں بہت کم تھے مگر ان کے اندر شہادت کا وہ عظیم جذبہ موجود تھا۔ یہ فوج وہی لوگ تھے کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی جنگ میں داخل ہو چکے تھے کئی مقام پر۔ یہ فوج یزید کے ساتھ دفاع کرتی ہے مگر تعداد کم ہونے کی وجہ سے فتح و کامیابی حاصل نہیں کر پاتی۔ جس کے بعد یزیدی فوج پورے مدینے میں داخل ہوتی گئی اور جو شخص سامنے آتا اسے قتل کرتی گئی، اور یوں پورے شہر میں مدینے والوں میں آگ لگائی اور سبھی لوگوں کو مال و اسباب لوٹ کر ہر طرف افراتفری مچا دی یزید کی فوج نے۔ یہاں تک کہ مکہ و مدینہ کی بھی بے حرمتی کی گئی تھی، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے خاص فرمایا تھا کہ جو لوگ مدینہ پر ظلم و ستم کریں تو ان پر خدا کی لعنت ہو۔ مدینہ پر اس ظالمانہ حملے کے بعد فوج یزید کے خلاف چند لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح امن و امان قائم ہو اور یزید کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ یہ فوج مدینہ میں لوگوں سے سپورٹ حاصل کرنے لگی تاکہ کسی طرح مدینہ میں یزید کے خلاف آواز اٹھے اور تعداد زیادہ بڑھ جائے اور اس طرح یزید کے مشن کو نیست و نابود کیا جا سکے۔ جب یزید کو اس بارے میں خبر ہوئی تو اس نے اپنا پلان بدل دیا۔ اب اس نے مدینہ کے بجائے مکہ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر بڑی تعداد میں اپنی فوج کو بھیجا اور حکم دیا کہ اب مدینے پہ جا کر حملہ کرو۔ اس فوج کا سپہ سالار حسین بن نمیر تھا اور ان کا مقصد صرف اتنا تھا کہ کسی طرح مکہ کو اپنے انڈر میں کریں اور وہاں کے جو لوگ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں ان سبھی کو مار ڈالیں۔ جس کے بعد یزید کی فوج نے یزید کے دیے گئے حکم کے مطابق ملک کو اپنے انڈر میں کرنے کی کوشش کی اور پورے مدینہ اور مکہ میں ہر طرف افراتفری مچا دی۔ کچھ ایسے آگ سے بھرے ہوئے پتھر مدینہ کی طرف پھینکے جن میں سے ایک پتھر مکہ میں خانہ کعبہ کو بھی لگا، اور جیسے ہی وہ خانہ کعبہ کو لگا تو خانہ کعبہ کا غلاف اور خانہ کعبہ کی دیواریں جل گئیں۔ چونکہ خانہ کعبہ کی توہین ایک بہت بڑا صدمہ تھی مسلمانوں کے لیے، اس کے کچھ ہی لمحے بعد یزید کی فوج سے یہ خبر ہر شہر میں پھیل گئی کہ یزید کی موت ہو چکی ہے۔ کچھ لوگوں کے مطابق اللہ نے اسے اس لیے موت دی کہ اب اس کا ٹھکانہ فقط جہنم ہے۔ یزید کی عمر تقریباً 36 برس تھی اور 36 برس کی عمر میں یہ مر چکا تھا، اور وہاں دوسری طرف پورے شہر میں خوشحالی تھی کہ ایک ظالم بادشاہ سے کسی طرح نجات مل گئی۔ یزید کی موت کے بعد یزید کی فوج نے یہ چاہا کہ وہ لوگ جو مدینے کی کفالت میں اٹھے ہیں کسی طرح ان سے ہاتھ ملا لیا جائے، مگر جس طرح ان لوگوں کے بولنے پر کوئی بھی رضامند نہیں ہوا تو یزید کی فوج واپس اپنے وطن کو لوٹ گئی۔ ادھر دوسری طرف خانہ کعبہ کی دوبارہ سے مرمت کی گئی۔ دوبارہ سے خانہ کعبہ کو ایک نیا غلاف لگوایا گیا اور خانہ کعبہ کی سبھی دیواروں کو دوبارہ سے تعمیر کیا گیا، جس کے بعد یزید کے بیٹے معاویہ بن یزید کو تخت نشین ہونے کے لیے چنا گیا، لیکن اس نے یہ کہتے ہوئے کہ میرے باپ نے اہل بیت پر ظلم کیا چنانچہ میں اس خون سے رگے ہوئے تاج کو اپنے سر پر نہیں لوں گا، انکار کر دیا اور وہ ریاست پر بیٹھنے سے دوچار ہوا۔ جس کے بعد اس عظیم شخص نے خلافت سے ریزائن کر دیا اور اس خلافت کو چننے سے سراسر انکار کیا کہ میں ایسی حکومت کو ہرگز نہیں تسلیم کروں گا۔ کچھ عرصے بعد معاویہ بن یزید کا بھی انتقال ہو گیا، مگر یہ لوگوں کے لیے دلوں میں عزت چھوڑ گیا، جبکہ اس کا باپ اور دادا آج تک لعنت کے حقدار ہیں۔ Subscribe for more videos.